السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ حاضر خدمت ہوں جبار توقیر صاحب کے قلم سے ایک اور نئی کہانی لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ جبار توقیر صاحب کی کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر کہانی پسند آتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر میرے چینل پر آپ ابھی آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے آدھا آدمی۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے گلی میں قدم رکھا، کتوں کی ایک پوری فوج میری طرف لپکی، مگر پھر وہ مجھے اپنی گلی کا آدمی سمجھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی اور میرا دھیان اپنی امی کی بیماری پر لگا تھا۔ ابا جان اپنی نوکری کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے اور ہم اپنے اس شہر میں بڑی بے سہارا سی زندگی گزار رہے تھے۔ امی پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھیں اور اس رات 12 بجے کے قریب اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ باجی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے مجھے اسی وقت کمبل دیا، جسے اوڑھ کر میں نے ٹارچ ہاتھ میں لی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چل دیا۔ میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے فرش پر مارتا ہوا میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر رفیق اسٹیشن سے پار کرم آباد میں رہتا تھا۔ پھاٹک میں سے گزر کر جب میں کرم آباد پہنچا تو اس وقت 12:30 بج چکے تھے۔ کئی گلیوں کے چکر کاٹ کر ڈاکٹر کا گھر آتا تھا۔ زندگی میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنا پڑا تھا، مگر معاملہ اس قدر اہم تھا کہ مجھے ہر قیمت پر اسی وقت ڈاکٹر کے گھر پہنچنا تھا۔ گلی حکیمہ کی جانب مڑا تو وہاں گپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی چلائی۔ اچانک ایک کونے میں کوئی آدمی کھڑا نظر آیا۔ بے خیالی میں ٹارچ کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ اب مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی شکل صورت کچھ آشنا سی معلوم ہوئی۔ میں نے کوئی دھیان نہ دیا۔ اس نے سر پر پٹکا باندھ رکھا تھا، مونچھیں بازاری مونچھوں سے بھی زیادہ اکڑی ہوئی نظر آتی تھیں اور وہ بڑے خوفناک سے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں بھورے رنگ کے کینوس کے جوتے تھے۔ اس نے سلیٹی رنگ کا کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک انجانا سا خوف مجھے محسوس ہوا اور میں بائیں طرف ہو کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ گلی کے عین وسط میں حکیم نوازش علی کا عالی شان مکان تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس گلی میں بھی روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، حالانکہ وہاں اچھے کھاتے پیتے لوگ رہتے تھے۔ ہمارا محلہ تو ویسے ہی ہم ایسے غریبوں سے اٹا پڑا تھا جہاں دن کو بھی روشنی نہ پہنچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کرم آباد جیسے محلے میں، اور وہ بھی گلی حکیمہ جیسی جگہ میں، روشنی کا نہ ہونا بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ گلی میں گپ اندھیرا تھا اور میں اپنی ٹارچ کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میں نوازش علی کے 3 منزلہ مکان کے سامنے پہنچا تو وہاں مجھے دوسری منزل کی بالکنی میں سے ایک موٹا سا دوہرا رسا لٹکتا نظر آیا۔ میں نے ٹارچ بند کر لی کہ راستہ بالکل صاف تھا، میں اطمینان سے آگے بڑھ سکتا تھا، مگر میرے ذہن میں وہ رسا لٹک کر رہ گیا۔ میں نے زیادہ تردد نہ کیا اور اندھیرے میں آگے بڑھنے لگا، مگر 8-20 قدم آگے جا کر اچانک میرے پاؤں رکنے لگے۔ گلی میں کسی کے تیز تیز چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت گلی میں کون جا رہا ہے، ٹارچ کی روشنی پیچھے ڈالی تو مجھے حکیم نوازش علی کے مکان سے ذرا آگے 3 آدمی نظر آئے جو تیزی سے دوڑتے ہوئے دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی اپنے ہاتھوں میں بندوق اٹھائے ہوئے تھے اور تیسرا آدمی وہی کمبل پوش معلوم ہوتا تھا جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کونے میں کھڑے دیکھا تھا۔ ٹارچ کی روشنی جب ان پر پڑی تو وہ دبک کر دیوار کے ساتھ لگ گئے اور بھاگتے ہوئے گلی کے چوک میں پہنچ کر دائیں طرف مڑ گئے۔ میں نے ان لوگوں کو یوں چوروں کی طرح دبے پاؤں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ میں نے حکیم نوازش علی کے مکان کی اس بالکنی پر پھر جو روشنی پھینکی تو وہاں اب وہ رسا موجود نہ تھا۔ میرے پاس ان سب باتوں پر غور کرنے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ جو ہی وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہوئے، میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈاکٹر رفیق کے مکان کی طرف لپکا۔ وہ شریف آدمی اس وقت گہری نیند میں مگن تھے۔ میں نے بہرحال 10-15 منٹ تک متواتر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اسے جگایا۔ خدا اس کا بھلا کرے، وہ اسی وقت میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے پاس ایک اسکوٹر تھا۔ مجھے اس نے پیچھے بٹھایا اور پیچ دار گلی کی بجائے وہ کشادہ سڑک سے ہمارے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مگر آفرین ہے اس ڈاکٹر کی قابلیت پر کہ وہ انہیں ایسی دوا دے کر گیا کہ صبح تک امی جان کی تکلیف بڑی حد تک رفع ہو چکی تھی۔ صبح کوئی 8 بجے کے قریب میں ڈاکٹر رفیق کے مطب دوا لینے اسی راستے سے روانہ ہوا۔ اس کا مطب اس گھر کے قریب ہی تھا۔ جب میں حکیم نوازش علی کی گلی میں پہنچا، جسے لوگ گلی حکیمہ کہتے تھے، تو وہاں حکیم صاحب کے مکان کے سامنے لوگوں کا جمگٹھا تھا۔ گلی میں 2 چارپائیاں بچھی تھی جن پر پولیس کے سپاہی بیٹھے تھے۔ تھانے دار بھی وہیں گلی میں کرسی ڈال کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی سی میز تھی جس پر کچھ کاغذ رکھے ہوئے تھے۔
اور تیزی سے ان کاغذوں پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے فوراً ہی اس بھیڑ بھاڑ کی وجہ معلوم ہو گئی۔ حکیم صاحب کے گھر سے رات چوروں نے ان کا سارا قیمتی اثاثہ چرا لیا تھا۔ نقصان کا اندازہ 20,000 کے لگ بھگ تھا، جس میں صرف زیورات ہی 10,000 روپے کے تھے، 6,000 روپیہ نقد اور 4,000 کے قیمتی پارچہ جات۔ پولیس والے بار بار پارچہ جات کہہ رہے تھے، اس لیے مجھے یہ لفظ خاص طور پر یاد رہ گیا۔ وہ لوگ نقصان کی تفصیلات لکھ رہے تھے اور کاغذ پر کاغذ سیاہ کیے جا رہے تھے۔ پچھلی رات کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں اس بھیڑ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کوئی شخص بھی میری طرف متوجہ نہ تھا، اور یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے کہ میں آگے بڑھ کر جرأت کے ساتھ ایسے معاملوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پولیس والوں سے ویسے ہی مجھے خوف آتا ہے۔ ابا جان کی یہی نصیحت تھی کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ نظر آئے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ انہیں کسی گواہی کے سلسلے میں بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا۔ وہ چوروں کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے اور پولیس والوں کو بھی، اور میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہ آ سکی تھی کہ مجرموں کو تو برا کہنا ہی چاہیے، مگر ہمارے جان و مال کی محافظ پولیس کو برا کہنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی اس معاملے میں ان سے کچھ کہوں، مگر مجھے پتہ ہی کیا تھا، میں کچھ کسی کو نہ کہہ سکتا تھا۔ ایک چور کی صورت مجھے کچھ دیکھی بالی سی معلوم ہوتی تھی، مگر مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے دائیں رخسار کی ہڈی پر 1 انچ لمبا زخم تھا، اور یہی نشان میرے ذہن میں بار بار ابھرتا تھا۔ یا وہ اس کی خوفناک مونچھیں، پاؤں میں بھورے رنگ کے ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے، اس کی شلوار بھی سلیٹی رنگ کی تھی۔ میرا خیال ہے وہ ملیشیا کی شلوار تھی۔ میرے قریب ہی ایک آدمی کھڑا تھا۔ یوں ہی میں نے اسے متوجہ کر کے کہا، یہ چوری رات کے 1 بجے ہوئی ہے۔ میں اس وقت اس گلی سے گزر رہا تھا۔ اس آدمی نے تیز تیز نظروں سے جھک کر مجھے دیکھا اور بولا، تو یہاں کیا کر رہا تھا اس وقت؟ میں اس وقت ڈاکٹر رفیق کو بلانے جا رہا تھا، میری امی جان بیمار تھیں، میں نے اکلاتے ہوئے کہا۔ میں ایک دم اس کے سوال سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس پر 2-4 آدمی اور بھی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک آدمی نے اچانک بلند آواز سے کہا، حکیم صاحب، اس لڑکے نے چوروں کو دیکھا تھا، یہ اس وقت گلی میں سے گزر رہا تھا۔ اس پر ایک چاقو چوبند بوڑھا آدمی جو تھانے دار کے قریب ہی کرسی پر اداس بیٹھا تھا، لپک کر میری طرف بڑھا۔ لوگوں نے مجھے دھکیل کر تھانے دار کے قریب کر دیا۔ تم نے چوروں کو دیکھا تھا؟ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے تیزی سے پوچھا۔ وہی حکیم نوازش علی تھے۔ تھانے دار چپتی ہوئی نظروں سے مجھے ٹٹولتے ہوئے مسکرائے اور بولا، اس ننھے میاں کو ادھر لے آئیں حکیم صاحب۔ آ یار، ادھر بیٹھ جا، تو بڑے کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کہاں ہے جی؟ یہ تو آدمی کا بچہ ہے، ایک موٹے سے سپاہی نے بھونڈے انداز سے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے، سپاہی کی فکرہ بازی پر مجھے بڑا تاؤ آیا، لیکن بہت سے لوگوں کی باتیں کھل گئی۔ حکیم صاحب نے مجھے چارپائی پر بٹھا لیا۔ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ جی میرا نام یونس ہے، محمد یونس، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ جی میری عمر 14 سال ہوگی۔ آپ کے، میں نے زیادہ دلجمی سے کہا۔ اب میرا حوصلہ بندھ گیا تھا۔ کہاں رہتے ہو تم؟ جی ہمارا گھر ادھر اسٹیشن کے اس پار محلہ رسول نگر میں ہے۔ تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ کراچی کے ایک سرکاری دفتر میں ملازم ہیں۔ تم رات اس گلی سے کتنے بجے گزرے تھے؟ میں رات کو 1:45 بجے اس مکان کے سامنے سے گزرا تھا۔ تم کس لیے ادھر آئے تھے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ وہ بہت سنبھل کر بات کرتا تھا، اور وہ موٹا سپاہی کاغذ پر تیزی سے کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر رفیق صاحب کو بلانے آیا تھا، میری امی جان بہت بیمار تھیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اس گلی میں سے گزرے تو تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اس مکان میں چوری ہو رہی ہے؟ یہ ٹیڑھا سوال سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں بتاؤ، تمہیں کس طرح یہ شک گزرا کہ یہاں چور گھسے ہوئے ہیں؟ اس وقت تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا جناب۔ اب میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں چوری ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ کمال ہے بھائی، وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو چوری کا علم ہے؟ تھانے دار نے اونچی آواز میں کہا۔ وہی بھلا آدمی جس سے میں نے بات کی تھی آگے آیا اور بولا، جناب یہ لڑکا ابھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چوری رات 1 بجے ہوئی ہے۔ اچھا، تمہیں وقت کا اندازہ کیسے ہوا؟ تم وہاں پر تھے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ جی وہ دراصل بات یہ ہے، جب میں اس گلی سے گزرا تو میں نے ایک آدمی کو گلی کے اس کونے میں کھڑا دیکھا۔ اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو یہاں حکیم صاحب کے مکان کی بالکنی میں ایک دوہرا رسا لٹکتے دیکھا۔ میں آگے بڑھ کر جو گلی کی آخری موڑ پر پہنچ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے 3 آدمی تیزی سے گلی میں بھاگتے نظر آئے۔ ان میں ایک وہی شخص تھا جس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور اس کونے میں چھپ کر اندھیرے میں کھڑا تھا۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ سارا مجمع مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار بھی گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ تم نے اسی وقت کسی کو خبردار کیوں نہ کیا؟ اس موٹے سپاہی نے پوچھا۔ جناب میں کیا کر سکتا تھا؟ گلی میں گھپ اندھیرا تھا، مجھے بڑا سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے امی جان کے لیے ڈاکٹر کو بلانے کی جلدی تھی، اور یہ بات تو اس وقت میرے ذہن میں آئی نہیں تھی کہ وہ چوری کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے بڑی دلجمی سے کہا۔
اس مکان کے اندر سے اچانک عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بلند آواز سے رو پیٹ رہی تھیں۔ حکیم صاحب گھر میں جا کر انہیں حوصلہ دلائیں۔ کب تک وہ یوں ہی روتی رہیں گی؟ خدا کو منظور ہوا تو ہم چور کو پکڑ لیں گے، تھانے دار نے بے فکری سے کہا۔ حکیم صاحب اٹھ کر مکان کے اندر چلے گئے۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد عورتیں خاموش ہو گئیں۔ شاید ان کی کوئی رشتہ دار اظہار افسوس کے لیے آئی تھی، جس کے آنے پر پھر سے واویلا شروع ہو گیا تھا۔ عورتوں کو تو ویسے ہی رونے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اور وہاں تو اچھا خاصا نقصان ہو چکا تھا، جس پر وہ جتنا روئیں کم تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب واپس آ گئے تو تھانے دار پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، کیا تم اس آدمی کو پہچان سکتے ہو؟ جی، میرا خیال ہے میں نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے، اس کی صورت آشنا سی معلوم ہوتی تھی۔ اس پر تھانے دار ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تو کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ جی نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، مگر مجھے یہ بالکل یاد نہیں کہ کہاں دیکھا تھا، نہ ہی میں اس کا نام جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اوفو، میں سمجھا کہ شاید ہمیں تم اس آدمی کے متعلق کچھ بتا سکو گے۔ اچھا، آج شام کو ہم تمہیں تھانے میں بلا کر کچھ آدمی دکھائیں گے۔ اگر وہ آدمی ان میں شامل ہوا تو مجھے یقین ہے کہ تم اسے ضرور پہچان لو گے۔ تھانے دار نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں جانے کی اجازت ملتے ہی بھیڑ کو چیرتا ہوا ڈاکٹر کے مکتب کی طرف چل دیا۔ دوا لے کر میں نے گھر پہنچائی۔ اس وقت اسکول سے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، پھر بھی میں نے بستہ اٹھایا اور اسکول چلا گیا۔ دوپہر تک وہاں رہا، مگر پڑھائی میں بالکل جی نہ لگا۔ رہ رہ کر اس چوری کا خیال آتا تھا اور اس بدماش کا چہرہ ذہن میں گھومتا تھا، اور میں یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا، مگر یاد نہ آیا۔ دوپہر کے وقت ہی اسکول سے چلا آیا۔ شام ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں ایک لمبا تڑنگا جوان کھڑا تھا، جس نے سفید شلوار اور سفید قمیض پہن رکھی تھی۔ سر پر اس نے جنا ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور پاؤں میں پشاوری چپل تھے۔ وضاحت سے وہ کوئی پولیس کا سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا ہوا بولا، یونس تمہارا ہی نام ہے؟ جی ہاں، میرا ہی نام ہے، میں نے کہا۔ مجھے خوشی تھی کہ ایک بار پھر مجھے تھانے دار نے اس معاملے میں بہت اہم کام کے لیے بلایا تھا۔ تمہیں تھانے دار صاحب نے بلایا؟ وہ پرانی کوتوالی میں بیٹھے ہیں، وہ بولا۔ اچھا تو ٹھہریے، میں ذرا اپنی امی جان سے کہہ آؤں، میں نے کہا اور واپس موڑ آیا۔ امی جان آپ پہلے سے اچھی تھیں، بخار اتر چکا تھا، ان کو میں صبح ساری سرگزشت بتا چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے ٹوپی پہنائی، قمیض بھی بدلوائی اور بولی، وہاں جا کر تھانے دار کو تمیز سے سلام کرنا بیٹا، اور جو کچھ تمہیں معلوم ہو سچ سچ ان سے کہہ دینا۔ جا، اللہ حافظ ہے۔ جب بھی میں کسی کام پر جاتا تھا تو وہ مجھے ہمیشہ دعائیں دے کر رخصت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور میں انہیں سلام کر کے باہر آ گیا۔ اس آدمی نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گلی سے باہر لے آیا۔ وہاں سڑک پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس آدمی نے دروازہ کھول کر اندر بٹھایا تو وہاں پچھلی سیٹ پر ایک ٹھگنے قد کا آدمی اور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، اس کے بدن سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کونے میں سرک گیا اور میں ان دونوں کے درمیان پھنس کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے فوراً کار چلا دی۔ وہ لوگ بالکل خاموش تھے، ان کی صورتیں بڑی سنجیدہ نظر آتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات تک نہ کی۔ 8 میل کا فاصلہ طے ہو چکا ہوگا، مگر وہ منہ بند کر کے یوں بیٹھے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ پرانی کوتوالی ہمارے مکان سے پڑی سڑک کے راستے سے 3 میل دور تھی۔ کوئی 1 میل تک کار چلی ہوگی کہ اچانک اس ٹھگنے قد کے آدمی نے میری کمر کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر میرے بازو مضبوطی سے جکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ سے ایک سفید رومال میری ناک پر یوں رکھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ زبان خشک ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب میری آنکھیں کھلی تو ایک چھوٹے سے کمرے میں دری پر خود کو پڑا پایا۔ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں یوں اکٹھے بندھے تھے جیسے گھوڑے کو کھریاں لگاتے وقت مستری اس کے چاروں سموں باندھ دیتے ہیں۔ میرے منہ میں رومال ٹھوسا تھا اور اس رومال پر ایک مضبوط پٹی بندھی تھی جس کی گرہ میرے سر کے پیچھے تھی۔ کمرے میں ایک ہلکا سا بلب روشن تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مجھے وہ کمرہ کافی صاف ستھرا معلوم ہوا۔ دری پر گرد کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ کونے میں ایک خوبصورت میز کے گرد 4 کرسیاں لگی تھیں۔ دوسری طرف ایک پلنگ پڑا تھا جس پر نیلے رنگ کی پھولدار چادر بچھی تھی۔ دیواریں بالکل سفید چادر کی طرح کی تھیں۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ، یہ دونوں بند تھے۔ وہ انہی چادر جو امی جان نے مجھے اوڑھنے کے لیے دی تھی کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ میرے جوتے البتہ ابھی تک میرے پاؤں میں تھے۔ میں سرد کمرے میں دری پر پڑا تھا، سردی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کس لیے ان لوگوں نے مجھے وہاں باندھ کر ڈال دیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ سارے دن کے واقعات میرے ذہن میں ابھرنے لگے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چوروں نے محض اس ڈر سے مجھے اغوا کر کے قید کر دیا ہے تاکہ میں حقیقی مجرموں کا سراغ لگانے میں پولیس کی مدد نہ کر سکوں۔ ساری رات میں وہاں اس حالت میں پڑا کروٹیں بدلتا رہا، کسی پہلو چین نہ آتا تھا۔ شاید میری بدقسمتی کا دور شروع ہو چکا تھا کہ وہاں ان لوگوں نے مجھے بھوکا پیاسا لا کر ڈال دیا تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔
بہت دیر کے بعد مجھے اس کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، پھر زیادہ آوازیں آنے لگیں، اور پھر کھڑکی کے شیشوں سے مجھے معلوم ہوا کہ پاؤ پھٹ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ تاریکی چھٹنے لگی اور پھر صبح ہو گئی۔ میں بہت بری طرح تھک چکا تھا۔ ساری رات خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی تھی۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، مگر اس رات نیند مجھ سے کوسوں دور رہی۔ آنکھیں جل رہی تھی، بدن بری طرح اینٹ رہا تھا، حلق بھی کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا۔ میری آواز نکلتی نہ، ہاتھ ہلتے تھے۔ بس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح میں بڑے جھٹکے کے ساتھ کروٹ لے کر پہلو بدلتا تھا کہ ایک ہی پہلو کے بل لیٹے لیٹے میری پسلیاں بھی دکھنے لگتی تھی۔ دن کافی چڑھ آیا تو دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھگنا دروازہ کھلتے ہی نمودار ہوا۔ دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں کسی چیز سے بھرا ہوا گلاس تھا، جسے اس نے میز پر رکھ دیا، اور پھر میرے قریب آ کر اس نے اپنی جیب سے ایک لمبا سا چاقو نکالا اور بولا، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو یاد رکھو، اسی چاقو سے میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ اگر شرافت سے پڑے رہو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بولو، تمہیں ہماری شرط منظور ہے؟ اس کی آواز بڑی کراہت تھی۔ میں نے بڑی بے چارگی کی نگاہ سے اسے دیکھا تو وہ پھر بولا، زخمی بکرے کی طرح مجھے مت دیکھو، کہو چپ رہو گے کہ نہیں؟ میں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا تو اس نے پٹی کھول کر میرے منہ سے رومال نکال دیا۔ زبان کانٹے کی طرح خشک ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا کر بٹھا دیا اور پھر بولا، میں تمہارے لیے دودھ لایا ہوں، لو ناشتہ کر لو۔ اس میں میں نے اپنی گرہ سے تمہارے لیے اوولٹین منگوا کر ڈالی ہے کہ تمہیں کچھ سہارا ہو جائے۔ کل دوپہر کے بعد تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی آواز میں اس وقت بڑی ہمدردی جھلکتی تھی۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں نے نفرت سے کہا۔ مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، وہ بولا۔ ہاک ہمدردی ہے تمہیں؟ تم ہی نے تو مجھے اس رومال سے بے ہوش کیا تھا، میں نے چنچلا کر کہا۔ وہ شخص بڑا مکار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آواز بہت میٹھی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا بیٹے، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تم ہمارے دوست کو پہچان کر پکڑوا دیتے۔ وہ پھر بولا، مگر تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں تمہیں پکڑوا سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ صبح تھانے دار کے سامنے تم نے جو باتیں کی تھیں اس سے ہم سمجھ گئے تھے کہ تم بہت خطرناک لڑکے ہو، اور تم اس آدمی کو پہچان بھی لوگے جسے کل رات تم نے اس گلی میں دیکھا تھا۔ وہ بولا۔ وہ کون آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، ہاں تم کو اپنی جان پیاری ہو تو اس واقعے کو بھول جاؤ، اور اگر وہ آدمی بھی تمہارے سامنے آئے تو پہچاننے سے انکار کر دو۔ وہ بولا، مگر میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم لوگوں نے میرے ساتھ کون سا نیک سلوک کیا؟ میں نے کہا۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑے دوستانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ وہ بولا، تمہیں ہم سے کوئی شکایت نہ رہے گی، ہمارے سلوک سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تم دودھ پی لو، میرا کہا مانتے جاؤ گے تو تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ورنہ جانتے ہو ہم کون ہیں، خون خرابہ تو ہماری عادت ہے۔ اس نے چاقو کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، پھر میرے ہاتھ ہی کھول دو۔ میں نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میں ابھی نہیں کھول سکتا، جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم ہمارا کہا ماننے پر صدقے دل سے تیار ہو تب ہم تمہاری ساری رسیاں کھول دیں گے۔ وہ بولا، خدا کی قسم میں تم لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا، آج نہیں تو کل میں ساری باتیں تھانے دار کو بتا دوں گا۔ پہلے تو میں ایک آدمی کو پہچانتا تھا، اب 3 آدمیوں کو پہچان سکتا ہوں، تمہیں بھی، اس تمہارے ساتھی کو بھی جو سپاہی بن کر میرے گھر گیا تھا، اور اس مونچھ والے کو بھی جس کے رخسار پر انچ لمبا پر زخم ہے۔ میں نے تیز ہو کر کہا۔ میری باتیں سن کر وہ بوکھلا کر بولا، یہ ٹھیک ہے کہ اب تم تینوں آدمیوں کو پہچان سکتے ہو، وہ بہت ظالم ہے، وہ تمہیں یہیں ختم کر دیں گے، تمہاری یہ ضد رنگ لا کر رہے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا فیصلہ بدل دو، ورنہ وہ تم پر بہت سختی کریں گے۔ مگر میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اب تو میں تم لوگوں کی قید میں ہوں، میں نے کہا۔ اس قید سے میں تمہیں رہائی دلا سکتا ہوں، مگر صرف اس شرط پر کہ تم اپنا منہ نہیں کھولو گے، ہماری جگہ تم کسی اور آدمی کو پکڑا دو، اس کے بدلے ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تم دودھ پی لو اور دوپہر تک غور کر لو، میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دودھ کا بھرا ہوا لمبا گلاس مجھے دے دیا۔ اس میں واقعی اوولٹین پڑی ہوئی تھی اور دودھ بہت ہی مزیدار تھا۔ دودھ پی کر میں نے گلاس اس کے حوالے کر دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے پھر کہا، میرے ہاتھ تو کھولتے جاؤ۔ نہیں، میں یہ تمہارے ہاتھ ابھی نہیں کھولوں گا، اٹھو میں تمہیں پلنگ پر ڈال دیتا ہوں، لحاف اوڑھ کر سو رہو اور فکر مت کرو، ہم نے تمہاری امی جان کے پاس پیغام بھجوا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر اٹھایا اور لے جا کر پلنگ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے لحاف کھول کر مجھ پر دے دیا اور خود باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ لحاف اوڑھ کر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں جلدی سو گیا۔ جب میں جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی اور میری آنتیں کل اللہ پڑ رہی تھیں۔ اب میں چاہتا تو انہیں بلند آواز سے پکار سکتا تھا، مگر میں کس کا نام لیتا؟ میرے ہاتھ مضبوط ریشمی ڈوریوں سے بندھے تھے، ہزار کوشش کے باوجود میں یہ ڈوریاں نہ کھول سکا۔ بھوک سے میری آنتوں میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ نیند سے بیدار ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہی ٹھگنا اندر آیا۔ اس نے اندر آ کر آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ایک ٹرے تھی۔ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر بولا، لو کھانا کھا لو، میں 2 دفعہ آ چکا ہوں، تم سوئے ہوئے تھے، اب تیسری بار سالن گرم کر کے لایا ہوں۔
فضلی کو بھی تمہاری بڑی فکر ہے، بار بار مجھے کہتا ہے جا ہی دے اسے کھانا دیا، جا ہی دے کھانا لے جا۔ یہ فضلی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی ہمارا ایک پرانا یار ہے، وہی تو نہیں ہے جو سپاہی بن کر ہمارے گھر گیا تھا؟ فضول باتیں نہ کرو، لو کھانا کھاؤ۔ عیدے صاحب میں کھانا کس طرح کھا سکتا ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یار میں تمہارا ایک ہاتھ کھول دیتا ہوں، مگر خبردار کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا ورنہ پیٹ پھاڑ دوں گا۔ 12 آدمی قتل کر چکا ہوں، تمہارے سمیت 12.5 ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم مجھے آدھا آدمی سمجھتے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ اس کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں، لہجہ تو اتنا میٹھا تھا کہ بس اس کی باتیں سنتے جاؤ، مگر دیکھنے میں وہ بھیڑیے کی طرح خوفناک نظر آتا تھا۔ آدھا سر گنجا تھا، اس کا ایک نتنا ذرا پھٹا ہوا تھا اور منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ رنگ اس کا سیاہی مائل تھا اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ ہاتھ پاؤں کا اتنا مضبوط تھا کہ جہاں میرے بدن پر انگلی رکھتا تھا وہیں جلد پیلی ہو جاتی تھی۔ اس کی سیاہ چمکیلی آنکھیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اب تک شاید اپنی زندگی میں اس نے گناہ کے سوا اور کچھ بھی نہ کیا تھا۔ اس نے چاقو نکال کر کھول لی اور اپنے دانتوں میں اس کا پھل دبا کر ہاتھوں سے ریشمی ڈوری کھولنے لگا۔ یہ تم میرے سامنے آ کر چاقو کیوں کھول لیتے ہو؟ یہ چاقو تو میرا زیور ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈوری ڈھیلی کر کے میرا دایاں ہاتھ آزاد کر دیا اور میرا بایاں ہاتھ اس کے بعد میرے دونوں پاؤں اس رسی سے جکڑنے لگا۔ یکایک میرے دل میں یہاں سے بھاگ نکلنے کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے اور پھر بجلی کی تیزی کے ساتھ میرا دایاں ہاتھ اس چاقو کے دستے پر جا پڑا جو اس کے دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاقو اس کے منہ سے کھینچ لیا۔ دو دھاری چاقو جب اس کے دانتوں تلے سے کرچ کر کے باہر نکلا تو دائیں بائیں سے ہونٹوں کے کنارے آدھ انچ کٹ گئے۔ پھرتی سے میں نے دوسرا ہاتھ بھی آزاد کر لیا۔ ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ غصے سے ایک دم پاگل ہو گیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اب وہ بول بھی نہ سکتا تھا۔ ملیشیا کی قمیض خون سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا میز کے قریب جا پہنچا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی تھی۔ عمر میں بڑا فرق تھا لیکن میرا قد اس کے برابر تھا۔ اس کا بدن گھٹا ہوا ورزشی تھا۔ میں نے اسکول میں صرف ہاکی کھیلی تھی۔ اس کی گرفت تاہنی تھی مگر اس کے جبڑے کٹ چکے تھے۔ اس نے ٹٹول ٹٹول کر میز پر پڑے ہوئے پھولدان کو پکڑا اور پوری قوت سے میری طرف پھینکا، مگر میں نے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر لحاف آگے کر دیا۔ روئی سے تانبے کا وزنی پھولدان ٹکرا کر نیچے گر گیا اور میں محفوظ رہا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی جان سخت خطرے میں ہے۔ وہی چاقو جو اس کا زیور تھا اب میرے ہاتھ میں آ چکا تھا اور میں نے اس ریشمی ڈوری سے اپنے پاؤں آزاد کر لیے تھے۔ اگر تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو… جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ یکایک مجھ پر پل پڑا۔ میری آواز نے اسے دلیر بنا دیا۔ میرے اچانک حملے سے وہ بوکھلا گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ایک نوعمر لڑکا اس کے سامنے ہے۔ وہ مجھے کوئی قوی ہیکل دشمن سمجھ رہا تھا، مگر جب اس نے میری آواز سنی تو اس کی ساری کھوئی ہوئی جرات واپس آ گئی اور وہ مجھ پر زخمی چیتے کی طرح حملہ ور ہوا۔ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ چاقو سے وار کرنے لگا مگر اس نے میری کلائی پکڑ لی اور پھر وہ کلائی چھڑائے نہ چھوٹی۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ میرا ہاتھ جو مروڑا تو چاقو گر کر دور جا پڑا۔ اس کے بعد وہ مجھے لاتوں اور گھونسوں سے یوں دھننے لگا جیسے میں انسان نہیں روئی کا گٹھا تھا۔ میری فلک شگاف چیخیں اس کمرے میں گونجنے لگی۔ میری چیخو پکار شاید کمرے کے باہر بھی پہنچ رہی تھی، جس کے نتیجے میں دروازہ کھلا اور ایک عورت اور مرد دوڑتے ہوئے اندر گھس آئے۔ میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ دوسرا آدمی وہی تھا جسے میں نے گلی حکیمہ میں رات کو کھڑے دیکھا تھا اور اب تک 1000 کوشش کے باوجود یاد نہیں کر سکا تھا کہ اس کی صورت مجھے آشنا کیوں معلوم ہوتی تھی۔ کیا کرتا ہے عیدے، خدا کے لیے ہاتھ روک لے، وہ عورت چیختی ہوئی بولی۔ اوہو بھابھی پیچھے ہٹ جا، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اس نے چیختے ہوئے کہا اور میری پسلی میں اتنی زور سے مکہ مارا کہ میں الٹ کر پلنگ کے اوپر جا گرا۔ وہ عورت میرے اور اس کے بیچ میں آ گئی۔ اوئے عیدے، یہ تیرے ہونٹ، یہ خون، آخر یہ کیا تماشا ہے؟ دوسرا آدمی بولا۔ یوں ہی اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا جینا ناممکن ہے۔ دوسرا آدمی وہی تھا جسے میں نے پچھلی رات گلی کے اس تاریک کونے میں کھڑا دیکھا تھا۔ اس کے رخسار کی ہڈی پر وہی انچ بھر لمبا زخم تھا اور اس کی مونچھیں نقلی مونچھوں سے بھی زیادہ اکڑی ہوئی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت وہ سیاہ جوتے، سفید شلوار اور کالی سی خوبصورت اچکن میں ملبوس تھا اور کوئی معزز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اسے تو میں نے 15 دن پہلے صدر بازار میں ایک حلوائی کی دکان پر دیکھا تھا۔ وہاں وہ کسی سے مذاق میں ہاتھا پائی کر رہا تھا کہ معاملہ بگڑ گیا اور اس نے دوسرے آدمی کو بڑی گندی گالیاں دی تھی۔ جب سے اس کا نقشہ میرے ذہن میں بیٹھا تھا۔ یہ میرا چاقو میرا دشمن ہو گیا بھابھی۔ یہ چاقو میں نے دانتوں میں پکڑ کر رکھا تھا کہ اس بدبخت نے جھٹکا دے کر یوں کھینچا کہ میرے دونوں ہونٹ دائیں بائیں سے کٹ گئے۔ اس کا دم پھول گیا تھا اور منہ سے عجیب سی بپ بپ کی آواز آ رہی تھی جیسے اس کے دانت ہی نکل گئے ہوں۔ ایک لہجے کے لیے رک کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر بولا، اور میں اس بدبخت کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ہٹ جا بھابھی، قسم خدا کی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
یہ کہہ کر اس کے اندر کا وحشی پھر اچھلا اور وہ چھلانگ لگا کر میرے سر پر آ پہنچا اور اس نے اپنی بھابھی کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ تیورا کر فرش پر گر پڑی۔ اوئے عیدے تیری یہ مجال! دوسرے آدمی نے شیر کی طرح گرج کر عیدے کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اسے یوں زمین سے اوپر اٹھا لیا جیسے کوئی ہلکی بوری کو اچھال کر اوپر لے جائے۔ گردن گھٹنے سے عیدے کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ چند لمحوں تک اس نے عیدے کو اسی طرح بکرے کی طرح کٹی ہوئی ران کی طرح ہوا میں لٹکائے رکھا، پھر پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا، پھر زمین سے میمنے کی طرح گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زبردست گھونسا اس کے لہو لہان جبڑے پر مارا، جس سے عیدہ تیورا کر میز کی طرف کرسیوں کے بیچ میں جا گرا۔ اس کے بعد وہ آدمی اس کی چھاتی پر چڑھ کر اسے بتحاشا مارنے لگا۔ چند منٹ تک وہ عورت فرش پر پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھی اور عیدے کی درگت بنتی دے کر پکار اٹھی، چھوڑ دے شیدے، چھوڑ دے، یہ پاپی بے موت مر جائے گا، چھوڑ دے اسے، خدا کے لیے بس کر، مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا، اٹھ جا عیدے، تو کیوں اپنی ہڈیاں توڑوا رہا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے خامند کو عیدے کی چھاتی پر سے اٹھایا جو اس عرصہ میں نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایک تو اس کا خون زیادہ بہہ گیا تھا، پھر اوپر سے اس کی ٹھکائی ایسی ہوئی تھی کہ وہ بالکل ہی نڈال ہو کر پڑا رہا۔ وہ شخص اس کے بعد میری طرف لپکا اور غضبناک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لڑکے اگر تو نے یہاں سے اب ہلنے کی کوشش کی تو تیرا خون پی جاؤں گا، سمجھا؟ میں بار بار حکم نہیں دیا کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے یوں جھنجھوڑا کہ میرا جوڑ ہل گیا۔ میں سہم کر دوہرا ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھے واپس پلنگ پر دھکیل کر باہر نکلا اور 3-4 منٹ بعد انہی قدموں سے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی کا سامان تھا۔ اس نے پہلے تو عیدے کے کٹے ہوئے ہونٹوں پر خون بند کرنے والی دوا لگائی جس سے خون بند ہو گیا۔ زخم ایسی جگہ لگے تھے جہاں پٹی نہ بن سکتی تھی، مگر اس دوا سے اسے کافی فائدہ ہوا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے زخم کو صاف کر کے اس پر سفید پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد اس نے ان دونوں کو گرم دودھ پلایا جو شاید دوسرے کمرے میں چولہے پر ہی دھرا تھا کہ وہ فوراً ہی لے کر آ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ بولا، زہرا وہ رسی لا ادھر، میں اس بدبخت کو پھر اسی طرح جکڑ دوں گا۔ وہ بولی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں باہر جاؤ، میں خود اسے نپٹ لوں گی۔ اس عیدے کو بھی اٹھا یہاں سے، دیکھ تو ایسے مردہ سا ہو کر لیٹا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی ہو زہرا، یہ بڑا خطرناک لڑکا ہے، دیکھا نہیں تم نے اس نے کس طرح عیدے کو لہو لہان کر دیا، خدا کی قسم اس کو باندھنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلنگ پر سے وہ ڈوری اٹھائی اور میرے دونوں ہاتھ پاؤں پکڑنے لگا۔ میں نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی تو تڑاک سے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ سارا کمرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا اور میں چکرا کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے ہاتھوں میں عیدے سے بھی زیادہ قوت تھی، وہ چاہتا تو دیوار کو دھکا دے کر گرا سکتا تھا، اس قدر شہزور آدمی تھا وہ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ جکڑ دیے۔ اب کی بار اس نے میری گردن بھی ایک گرہ میں پھنسا دی اور میں بالکل دوہرا ہو کر یوں ڈھیر سا بن گیا جیسے میں انسان نہیں کوئی سامان کی گٹری ہوں۔ اس دھاندلی پر پہلی بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں چیخا چلایا نہیں، بس بڑے صبر کے ساتھ آنسو بہاتا رہا۔ اس عورت نے بھی وہ آنسو دیکھے اور شیدے نے بھی، مگر شیدے کی نظر ان آنسوؤں پر پڑی تو وہ بولا، بدبخت ٹسوے بہاتا ہے، اتنا خون میرے بھائی کا اگر کوئی اور بہاتا تو خدا کی قسم میں اس کے 1000 ٹکڑے کر دیتا۔ خدا کا شکر ادا کر کے تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے عیدے کو کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ اس کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ اب وہ عورت ہی اکیلی میرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، یونس تو فکر نہ کر، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر باہر نکل گئی اور دروازے کی چٹکھنی اس نے باہر سے چڑھا دی اور میں پھر اس کمرے میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے لیے تنہا رہ گیا۔ میں پلنگ پر آدھموا بندہ پڑا تھا، مجھے کسی چیز کی سدھ بدھ نہ تھی، بھوک اور پیاس بھی رخصت ہو چکی تھی۔ فرار کی کوشش میں ایسا خونی ہنگامہ گرم ہو چکا تھا کہ اب کسی نرمی کی کوئی امید نہ تھی۔ جسم نڈھال اور زخموں سے چور تھا، لیکن دماغ میں طرح طرح کے خیال پیدا ہو رہے تھے۔ بڑی دیر کے بعد دروازے کی چٹکھنی کھلنے کی آواز آئی، پھر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ اب میں اس قابل بھی نہ رہا تھا کہ دروازے کی طرف نگاہ اٹھا کر ہی دیکھ سکتا۔ میرا منہ دوسری طرف تھا اور کچھ اس طرح گردن جکڑی ہوئی تھی کہ سر کو جنبش نہ دے سکتا تھا۔ اوہو، تم ابھی تک اسی حالت میں پڑے ہو؟ ہائے ہائے، اس شیدے کا بیڑا غرق، اس نے لڑکے کو کتنی برہمی سے جکڑ بند مارے ہوئے۔ میرے کانوں میں اس عورت کی آواز آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری گردن کی گرہ ڈھیلی کر کے میرا سر تکیے پر رکھ دیا۔ میں اب بجھی بجھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بدن کی طاقت سلب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ سے لبالب بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور میرے لبوں سے وہ گلاس لگا کر بولی، لے یہ دودھ پی لے میرے ویر، تو نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جی تو نہ چاہتا تھا، مگر پھر بھی میں اس دودھ کو گھٹا گھٹ پینے لگا۔ بھوک کتنی بری بلا ہے، اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا جب میں وہ دودھ پی چکا۔ تو وہ بولی، یونس اگر تو چاہے تو میں تمہیں ایک شرط پر یہاں سے رہائی دلوا سکتی ہوں۔ اگر وہ دودھ پلائے بغیر مجھ سے یہ بات کہتی تو میں فوراً کہہ دیتا کہ مجھے اس کی ہر شرط منظور ہے، مگر اب میرے بدن میں پھر نئی طاقت اود کر آئی تھی اور میں نئے سرے سے سارے معاملے پر غور کرنے کے قابل تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، آپ کو میرے جیسے کمزور سے لڑکے کے سامنے شرطیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو چاہیں مجھ سے زبردستی منوا سکتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر بڑی عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور وہ بولی، تو بڑا سمجھدار لڑکا معلوم ہوتا ہے۔
مگر ہر معاملے میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اس حکیم سے ہماری بہت پرانی دشمنی ہے۔ اس کے لڑکے کاروبار میں میرے خامد کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک زمین کے معاملے میں بھی ہمارا اس سے بہت پرانا جھگڑا ہے۔ اس سے تمہیں کوئی ہمدردی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، مجھے اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ جس آدمی کو تو نے وہاں گلی میں دیکھا تھا اسے گرفتار کروانا تیرا فرض ہے؟ فرض تو ہے، میں نے کہا، پھر بنتے ہوئے کہا، لیکن اس معاملے میں ضد نہیں کروں گا۔ تو اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو تم گھر جا کر اس معاملے کی ساری تفصیل اپنے گھر والوں کو اور پولیس کو بتا دو گے؟ اب کہ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر میں چاہوں، تمہاری بڑی بہن چاہے، وہ بہن جو تمہاری جان بچانے کے لیے سر پھڑوا بیٹھی ہے کہ تم اس گھر کے متعلق کوئی بات کسی کو بھی نہ بتائے، تو کیا تم اپنی اس بہن کی یہ خواہش ٹھکرا دو گے؟ مگر باجی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے پہلی بار اسے باجی کہا تو عجیب سا معلوم ہوا۔ آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ کیونکہ اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ مگر میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر تم پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم نے جو کچھ یہاں دیکھا ہے اس کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ ایک بہن کی خاطر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، مگر پولیس بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ ضرور یہ پوچھیں گے کہ تم نے اتنا وقت کہاں گزارا۔ میں نے سوچ سوچ کر کہا، اس کا سیدھا جواب تمہارے پاس ہوگا کہ کوئی شخص تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد اغوا کر کے لے گیا تھا، وہ بولی۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ وہ تمہیں کہاں لے گیا تھا اور تم وہاں سے بچ کر کس طرح آ گئے۔ تو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھنے کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے پھر میرے گھر چھوڑ گئے تھے۔ مگر وہ کس قسم کے سوال ہوں گے؟ ایسی چوری کے متعلق کہ تم نے وہاں کس آدمی کو دیکھا، اسے پہچانتے ہو یا نہیں، اس کا حلیہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں، میں تو شاید اس امتحان میں پورا نہ اتروں۔ جھوٹ کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھا، تو پھر تم صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ تم جب سپاہی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو اچانک تھانے اور پولیس کے خوف سے بھاگ نکلے کہ خدا جانے وہ اس معاملے میں تمہیں کس چکر میں پھنسا دیں۔ وہ سوچ سوچ کر بولی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا کہ میں پولیس کی پوچھ گچھ سے گھبرا کر شہر سے باہر جنگل میں جا چھپا تھا۔ آج ذرا خوف زائل ہوا ہے تو میں واپس آ گیا ہوں، میں نے کہا۔ شاباش، یہی بات تو میں تم سے چاہتی تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری ماں سے بھی مل کر آئی ہوں۔ شیدا میرے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا تھا۔ میں اسے 5,000 روپیہ دے آئی ہوں، سمجھائی ہوں کہ یونس کو اس جھگڑے سے الگ کر لو ورنہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس نے وعدہ بھی کر لیا، اب میں تمہیں واپس بھیج دوں گی۔ میں تمہیں یہ 2 فوٹو دے رہی ہوں۔ اگر تھانے میں پولیس پھر تم سے چور کو پہچاننے کے لیے کہے تو جن 2 آدمیوں کی یہ تصویریں ہیں ان میں سے کسی ایک پر انگلی رکھ دینا، کیونکہ تمہاری شہادت پر ہی اس معاملے کا سارا دار و مدار ہوگا۔ تمہاری ماں کو بھی میں یہ بات سمجھا آئی ہوں کہ اگر یونس نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو اس کی خیر خیریت نہ سمجھو۔ اب تو خود بھی بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کس قدر اہم ہے۔ اب صرف ہماری ہی نہیں، تمہاری ماں کی بھی عزت کا سوال ہے۔ وہ ہم سے وعدہ کر چکی ہے کہ ہم دراصل اپنے ان دشمنوں کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پکڑے جائیں تو ہم کچھ مال ان کے گھر سے برآمد کروا دیں گے۔ یہ بات کچھ بھی مشکل نہ ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ تم شناخت میں اصل چور کی جگہ ان 2 آدمیوں میں سے کسی پر انگلی رکھ دو۔ مجھے یہ شرط منظور ہے باجی، یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہ ہوگا۔ میں بڑی آسانی سے ان 2 آدمیوں میں سے کسی ایک پر انگلی رکھ دوں گا۔ میں نے دونوں تصویروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، شاباش میرا ویر، بس میں یہی چاہتی تھی۔ بس اب رات کو 9 بجے تم گھر پہنچ جاؤ گے، بے فکر رہو۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے، پھر بولی، لو میں اب تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیزوں سے لدا پھدا ایک بڑا سا ٹرے تھا، جس میں پھل بھی تھے اور روٹیاں بھی، سالن بھی تھا اور کباب بھی۔ وہ خود میرے پاس بیٹھ گئی اور نوالے توڑ توڑ کر مجھے کھلانے لگی۔ اس کھانے کا جو لطف آیا وہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ بس وہ کھلاتی رہی اور میں دل کھول کر کھاتا رہا، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور مطمئن ہو کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ برتن سمیٹتی ہوئی بولی، لو اب تم ذرا دیر کے لیے آرام کرو۔ عیدا تم سے لڑنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ وہ سویا ہی رہے تو اچھا ہے، سخت احمق آدمی ثابت ہوا ہے۔ آدھے آدمی سے مار کھا گیا۔ میں رات کو 9 بجے دروازہ کھولوں گی، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے دروازے سے نکل کر باہر کی چٹکنی چڑھا دی۔ اب میں اس کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ وہاں ایک کھڑکی تھی جس میں صلاحیں لگی تھیں۔ میں اپنی مرضی اور کوشش سے آزاد نہ ہو سکتا تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور میں ابھی تک اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ جو کچھ وہ عورت چاہتی تھی وہ سب میں کر سکوں گا۔ میری سمجھ میں تو وہ گورکھ دھندا بالکل نہ آتا تھا، اور یہ بات تو ظاہر تھی کہ وہ لوگ کسی بے گناہ کو پھنسانا چاہتے تھے، مگر میں ان کا اہلِ کار کیوں بنوں؟ وہ عورت میری ماں کو 5,000 روپیہ کیوں دے آئی تھی اور امی جان نے لے کیوں لیا تھا؟ انہوں نے اس عورت سے انٹ شنٹ وعدے کیوں کیے تھے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر ان لوگوں نے اس مکان سے نکال کر پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تو پھر میں کس طرح معلوم کر سکوں گا کہ میں کہاں قید تھا اور ان لوگوں کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ مجھے اس مکان کا صحیح محلِ وقوع معلوم ہونا چاہیے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں گے، اس مشکل کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، مجھے کوئی رکا لکھ کر اس ٹیکسی یا ٹانگے میں پھینک دینا چاہیے۔ اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو وہ لوگ میرا رکا پڑھ کر ضرور میری مدد کریں گے۔
اس مقصد کے لیے میں فوراً کمرے میں کاغذ تلاش کرنے لگا۔ میز کی دراز میں مجھے کسی بچے کی کاپی مل گئی، وہیں ایک پینسل کا ٹکڑا بھی پڑا تھا۔ میری تو عید ہو گئی۔ میں فوراً میز پر بیٹھ کر لکھنے لگا۔ جناب من، آپ جس مکان سے مجھے سوار کر کے لائے ہیں اس مکان کا پتہ پرانی کوتوالی کے تھانے دار کو بتا دیں۔ میری آنکھوں پر ان لوگوں نے پٹی باندھ رکھی ہے، جن میں سے ایک کا نام عیدہ ہے اور دوسرے کا نام شیدہ۔ میرا نام یونس ہے اور مجھے عیدے اور شیدے نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھے رکھتے ہیں اور میرے منہ میں کپڑا ٹھوس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ میں بول سکتا ہوں، نہ حرکت کر سکتا ہوں، نہ مجھے یہ کچھ دیکھنے دیتے ہیں۔ میں ان کا قیدی ہوں۔ آپ براہ کرم مجھ پر اتنا احسان کریں کہ میرا یہ رکا تھانے دار صاحب تک پہنچا دے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، مظلوم محمد یونس۔ یہ رکا لکھ کر میں نے تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور 9 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ 8:30 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور شیدہ، وہی ہیبت ناک شیدہ، اندر داخل ہوا۔ ہاں تو اس بے وقوف عورت نے تیرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے ہیں۔ چل بے اٹھ، میں تجھے 1 منٹ کے لیے بھی کھلا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے وہی ریشمی ڈوری نکالی جسے کھول کر وہ عورت لے گئی تھی۔ اس نے کس کر میرے دونوں ہاتھ میری کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے زبردستی میرے منہ میں اپنا رومال ٹھونس کر میرا منہ ایک بڑے سے صافے کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنی ٹانگوں میں دبا کر میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ وہ بدبخت اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے مجھے چند منٹوں میں توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ میں نے مزاحمت تو کی مگر اس کے سامنے میری کوئی پیش نہ چل سکی۔ بس اس کو دیکھتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس کی وہ خوفناک مجھے سرخ چڑی ہوئی آنکھیں اور پہاڑ جتنا اونچا لمبا قد دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ مجھے پوری طرح بے بس کرنے کے بعد اس نے مجھ پر کمبل اڑا دیا جو اس نے شاید الماری میں رکھا ہوا تھا۔ الماری کا قفل اس نے میرے سامنے کھولا، کیونکہ اب صرف آواز سے ہی میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اب تمہاری ماں کے پاس لے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور جو کچھ زہرا تمہیں سمجھا چکی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا تو میں تمہارا خون پی لوں گا، پھر دیکھوں گا تم کس طرح میرے ہاتھ سے بچ سکتے ہو۔ یہ بات اس نے کچھ اتنے خوفناک لہجے میں کہی کہ ایک بار تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ وہ دھکیلتا ہوا مجھے کمرے سے باہر لے چلا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور کون میرے ساتھ چل رہا ہے۔ البتہ جب ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے بائیں طرف ایک عورت ہے۔ وہ بالکل خاموش تھی اور انہوں نے کمبل سے میرا منہ سار پوری طرح لپیٹ رکھا تھا۔ ڈرائیور کو کیا معلوم کہ اس کی ٹیکسی میں کس قسم کی سواریاں بیٹھی ہیں۔ میرے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے مگر انگلیاں تو آزاد تھیں۔ میں نے اپنے پہلو کی جیب میں 2 انگلیاں ڈال کر رکا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جبکہ میں اس رکے کو ٹیکسی کے اندر کسی ایسی جگہ پھینک سکتا جہاں سے وہ اسے نظر بھی آ سکتا۔ ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ جب کار رکی تو میں جس کونے میں بیٹھا تھا اس طرف کا دروازہ کھلا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں جو میرے ساتھ آئے تھے اتر کر اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ڈرائیور ابھی تک اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا تھا۔ جب آنکھیں کام نہیں کرتی تو حواس پوری طرح بیدار ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی وہی حال تھا۔ میں سب کچھ سونگھ کر، سن کر، چھو کر محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے چپکے سے وہ رکا گاڑی کی سیٹ پر ڈالا اور خود باہر نکل آیا۔ ابھی تک منہ سر کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور وہ عورت مجھے بازو سے پکڑ کر چلنے لگی تھی۔ خدا جانے وہ کون سی ویران جگہ تھی۔ کوئی آواز مجھے سنائی نہ دیتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میری اپنی گلی میں بھی شام ہوتے ہی چپ چاپ ہو جاتی ہے۔ سردی کی وجہ سے سب لوگ مکانوں کے اندر گھس کر بیٹھ جاتے۔ ہو سکتا ہے وہ میری ہی گلی ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس عورت نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ پھر اس نے میرے منہ سے کپڑا اتار دیا۔ میرا حلق تو خشک ہو رہا تھا مگر پھر بھی میں نے منہ سے رومال نکلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ بے حد میلا رومال تھا، اتنا کہ مجھے سارا راستہ ابکائیاں سی محسوس ہوتی رہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف غور سے دیکھا تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ وہ میری اپنی ہی گلی تھی اور میرا مکان چند ہی قدم دور تھا۔ ٹیکسی ابھی تک کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے اندر بتی جل رہی تھی جس کی روشنی میں وہ ڈرائیور مجھے کچھ پڑھتا نظر آیا۔ شاید وہ رکا اس نے اٹھا لیا تھا۔ یونس، اب تم اپنے گھر جاؤ، میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بس جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا، وہ عورت بولی۔ اس کے بعد شیدے نے میرے دونوں ہاتھ بھی کھول دیے اور میرے دونوں کندھے پکڑ کر مجھے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا، یاد رکھ یونس، یہ موقع پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ زہرا کے مشورے سے میں تجھے گھر بھیج رہا ہوں۔ تیری ماں جانتی ہے کہ ہم کتنے ظالم ہیں، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ سمجھا؟ اب تو سیدھا اپنے گھر چلا جا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھر کار کی طرف بڑھے۔ ڈرائیور نے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک دم وہ رکا لپیٹ لیا۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرائیور ضرور میری مدد کرے گا۔ اس نے میرا رکا پڑھ لیا تھا۔ جب تک وہ ٹیکسی میری نظروں سے اوجھل نہ ہوگی میں وہیں کھڑا رہا۔ میری امی جان نے مجھے دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو دوڑ کر مجھ سے دیوانہ وار لپٹ گئیں۔ باجی بھی لپکتی ہوئی آ گئی۔ وہ دونوں میرے واری صدقے ہوتی رہیں۔ پھر انہوں نے طرح طرح کے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھ پر جو کچھ بیتی تھی وہ میں نے ان سے بے کم و کاست بیان کر دی۔ اس پر وہ بولی، زہرا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، خدا اس کا بھلا کرے۔ اب ہمیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وہ مجھے گھر کے اخراجات کے لیے 5,000 روپیہ دے گئی تھی۔ اس کے بدلے میں وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ شناخت پریڈ میں تم اس کے خامند کو نہ پہچانو بلکہ دوسرے آدمی پر انگلی رکھ دو۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے میرا بیٹا واپس کر دیا ہے۔ ہمیں ان سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔
آپ کمال کرتی امی جان، ہم سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کیوں بولیں؟ اور پھر آپ نے وہ 5,000 روپیہ ان سے کیوں لیا تھا؟ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا تھا، میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ہو سکتا تھا گزارا، تمہارے باپ نے یہاں خزانہ دبا رکھا ہے، خدا نے اچانک اس رقم کا بندوبست کر دیا، تو اب تم اپنی بہن کی خوشی اور ماں کی خوشنودی کے لیے ذرا سا جھوٹ بھی نہیں بول سکتے؟ وہ ناراض ہو کر بولی، مگر امی جان میں کسی بے گناہ کو کیوں پھنساؤں؟ اس عیدے شیدے نے خدا جانے کتنے گھر لوٹ لیے ہوں گے، اور پھر اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امی امی جان، ڈرائیور نے میرا رکا تھانے دار تک پہنچا دیا ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ امی جان بولی، وہ بھی اب گواہ بن گیا۔ کس طرح ان لوگوں نے مجھے رسیوں میں جکڑ کر گاڑی میں ڈالا تھا، میں نے کہا۔ یہ تم نے سخت حماقت کا ثبوت دیا ہے، جبکہ زہرا تمہیں بتا چکی تھی کہ تمہاری اس نصیب و جلی ماں نے اسے 5,000 روپیہ لے کر کچھ وعدے بھی کر لیے ہیں۔ امی جان بے حد پریشان ہو کر بولی، ہم وہ 5,000 روپیہ انہیں واپس کر دیں گے امی جان، ہمیں ایسے روپے کی ضرورت ہی نہیں ہے جسے اصل مجرم بچ جائے اور بے گناہ مارا جائے۔ میں نے کہا، میں ایک دم اپنی عمر سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا تھا، اور میری سمجھ بوجھ ان 2 دنوں میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ امی جان حیران پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ 2 ہی دن میں تو کتنا بدل گیا یونس، یہ ساری باتیں تجھے کس نے اتنی جلدی سکھا دی میرے بیٹے، خدا تجھے محفوظ رکھے۔ بہت بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری باتیں سن کر وہ ڈر گئی تھیں، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ چراغ میں تیل جب ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی لو ایک دم بہت تیز ہو جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں ہر چیز جگمگ لگتی ہے۔ خدا نے اب تک مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھا ہے اماں، البتہ عیدہ شیدہ اب محفوظ نہیں ہے، تھانے دار تک میرا رکا پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ جائے گا۔ اگر وہ صبح تک نہ آیا تو میں خود پرانی کوتوالی چلا جاؤں گا۔ بیٹا، وہ لوگ تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، انہوں نے کوئی قتل تو نہیں کیا، چوری کی ہے، 1 سال 2 سال کی سزا وہ بھگت لیں گے، مگر پھر وہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آپ نے اس بوڑھی ماں پر ترس کھا بیٹے، اور مجھ سے پیسے لے کر آج رات کی گاڑی سے کراچی چلا جا، میں کہہ دوں گی کہ یونس گھر نہیں پہنچا، گلی میں تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو، کراچی اپنے ابا کے پاس تم بالکل محفوظ رہو گے، میں بھی مہینے 2 مہینے بعد وہاں بچوں کو لے کر آ جاؤں گی۔ امی جان نے کہا، آپ کمال کرتی امی جان، چوری کوئی کرے اور شہر سے بھاگے ہم، وہ کیوں بھلا؟ کوئی کسی کا دیا کھاتے ہم؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ تو ابھی نہ سمجھ ہے بیٹا، تجھے نہیں معلوم کہ یہ گنڈے کتنے خطرناک ہوتے ہیں، پانی کی طرح گلیوں میں خون بہاتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ امی جان نے کہا۔ باجی حسب معمول خاموش بیٹھی تھی، وہ کبھی کسی معاملے میں کچھ نہیں بولتی، بس سنا کرتی ہے صبح شام۔ اچھا امی جان، جو کچھ ہوگا صبح دیکھا جائے گا، میں کراچی نہیں جا سکتا، یہ نہایت نامناسب بات ہوگی۔ بیٹا، وہ بدمعاش عورت مجھ سے 5,000 روپے کی رسید بھی لکھوا کر لے گئی تھی، اور کہتی تھی اگر میں نے رسید نہ لکھی تو وہ تمہیں واپس نہیں آنے دے گی، وہیں تمہارے دشمنوں کو ختم کر دے گی۔ امی جان نے رونا شروع کر دیا۔ کیا لکھا تھا آپ نے اس رسید پر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ اب تک کسی نے اس رسید کا ذکر ہی نہ کیا تھا۔ وہ بس سیدھی سی رسید تھی کہ میں نے 5,000 روپیہ وصول کر لی ہے، اس نے خود ہی پہلے سے اس کی عبارت لکھ رکھی تھی، میں نے دستخط کر دیے تھے۔ امی جان نے کہا، پھر خود ہی کچھ سوچ کر بولی، مگر بیٹا وہ کاغذ کافی بڑا تھا اور اس کے درمیان میں وہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس لیے خاموش ہو رہا۔ خدا جانے امی پر اس عورت نے کیا جادو کر دیا تھا، بس وہ ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرتی تھی۔ وہ بار بار مجھے یہ کہتی رہی کہ میں رات 1 بجے کی گاڑی سے کراچی روانہ ہو جاؤں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں جب تک تھانے دار سے نہ مل لوں کہیں نہیں جا سکتا۔ اس پر وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئیں۔ گئی رات تک ہم اس بحث میں الجھے رہے۔ آہستہ آہستہ باجی بھی امی کی طرفداری کرنے لگی، اور وہ جو کبھی کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی، 5,000 کی رقم بچانے کے لیے مجھے کراچی جانے کی تلقین کرنے لگی۔ ابھی کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تھا، وہ مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ عیدے شیدے کا خوف میرے دل و دماغ پر پوری طرح مسلط کر رہی تھی۔ رات کے 11:30 ہو رہے تھے کہ اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، میں سمجھا میرا رکا کام کر گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ باہر پرانی کوتوالی کا تھانے دار حشمت علی کھڑا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملا کر بولا، تمہارا رکا پہنچ گیا تھا میاں، اور ہم چوروں کو گرفتار کر چکے ہیں۔ تھانے دار صاحب، خدا ان کا بیڑا غرق کرے، انہوں نے تو میری امی جان کو بھی سخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ان کو 5,000 روپیہ صرف اس لیے دے گئے کہ میں شناخت پریڈ میں ان کی جگہ کسی اور پر انگلی رکھ دوں کہ وہ چور ہے۔ میں نے جلدی کہا، اچھا تو یہ بات ہے، چلو اچھا تم وہ 5,000 روپیہ اپنے پاس رکھو، کسی کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھانے دار نے کہا، نہیں جناب، ہم تو فوراً وہ ان کو واپس کر دیں گے۔ خدا جانے وہ روپیہ کس کا ہے اور کس کو لوٹ کر وہ کس کا گھر بھر گئے ہیں۔ میں نے کہا، خیر یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، تم ذرا ساری تفصیل بتاؤ کہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ اندر کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ وہ تھانے دار بولا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، ٹھہریے میں بیٹھک کھولتا ہوں۔ میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنے 3 سپاہیوں سمیت ہماری اس معمولی سی بیٹھک میں ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ ساری باتیں سنائیں۔ وہ بے حد خوش ہوا، بولا، یونس بیٹے، میں تمہاری جرأت اور حاضر دماغی کی داد دیتا ہوں۔
ان لوگوں نے تمہیں اغوا کر کے خود اپنی موت کا سامان کر لیا ہے۔ اپنی گلی میں وہ بڑے باعزت لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے مشہور یہ کر رکھا ہے کہ ان کا کراچی میں درآمد برآمد کا کاروبار ہے، مگر آج تک ہمیں بھی یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ بہت چالاک چور ہیں۔ وہ تو کئی سال سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، خدا جانے کتنے گھر انہوں نے تباہ کر ڈالے ہیں، مگر اب ساری چوریوں کا بھید کھل جائے گا۔ اس کے بعد اس نے میری امی جان کو ساری باتیں سمجھائی اور بتایا کہ جرم پر پردہ ڈالنا بڑا جرم ہے، اور یہ کہ ایسا کر کے خود بھی وہ برا کر رہی تھی۔ 5,000 کی رقم کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ رقم سرکاری خزانے میں بطور امانت جمع کروا دی جائے۔ جب ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوا تو اس رقم کے متعلق بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ رقم بھی اس سازش کا ایک حصہ تھی۔ امی جان کو اس رقم کے ہاتھ سے جانے کا افسوس تو بہت ہوا، مگر ان کی کوئی پیش نہ چل سکی۔ اسی رات زہرا کو بھی تھانے دار نے گرفتار کر لیا کہ وہ مجرموں کی معاون اور مددگار تھی۔ عیدے شیدے کا تیسرا ساتھی فضلی بھی پکڑا گیا۔ کافی دن تک مقدمہ چلتا رہا، سارا مال بھی پولیس نے ان لوگوں سے برآمد کر لیا۔ مجھے اس مقدمے میں بڑی اہمیت حاصل رہی، میرے خوب چرچے اخباروں میں ہوتے رہے۔ بالآخر مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ عیدے شیدے اور فضلی کو 7 سال قید بمشقت کا حکم سنا دیا گیا، اور زہرا کے ساتھ عورت ہونے کی وجہ سے یہ رعایت کی گئی کہ اسے صرف 2 سال کی سزا دی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ 5,000 کی رقم محمد یوسف کو سرکار کی طرف سے بطور انعام دی جائے۔ جس دن وہ رقم مجھے ملی اس دن ہمارے گھر میں چراغاں کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ مختصر سی کہانی آپ کو کافی مزیدار لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔